آپ بتاؤ بھگوان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے نہیں ہوتے۔ آپ کو ایسا کیسے کیوں لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے سائنس کے روپ سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے بارش ہونا وہ بھی سائنس سے ہی ہوتا ہے۔ کیسے سائنس سے؟ دیکھو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر چیز میں سائنس ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بہت خوبصورت تقریر لے کر آئی ہوں، جس میں قرآن مجید اور جدید سائنس کے بارے میں بتائیں گے۔ آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کا بٹن دبائیں کیونکہ آپ کو میری نیو ویڈیو مل سکے۔ آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں صحیح، تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ صحیح، چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ کوشش تو کریں گے نا۔ شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے، صحیح، اور میرے غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ صحیح، نظر انداز کرنی چاہیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جی دوستو، آج ہم سن رہے ہیں قرآن اور جدید سائنس کے بارے میں۔ آئیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں۔ سائنس کے جتنے الفاظ ہیں اکثر انگریزی میں ہیں، صحیح، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی انگریزی میں پڑھی اسی ہے، لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی۔ مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی۔ صحیح، مثال کے طور پہ علم حیاتیات۔ جی دوستو، آپ کو پتہ ہے علم حیاتیہ کا مطلب کیا ہے؟ آئیں سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی۔ کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ صحیح، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ماہرین اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ صحیح، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، صحیح، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ صحیح، پیغام جو ان کا پہنچانے کا کام ہے آج وہ کی سنتے تقریر ہیں۔ کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ سب کے لیے پیغام۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری کتاب جو ہے نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے قرآن پاک سے کوئی بہترین کتاب کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی کتاب ہم بنائیں تو اس کو ثبوت کتاب کو دینا پڑے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے آئی ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید
is a miracle of miracles. آج سے پہلے معجزات کا زمانہ تھا، قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے قرآن وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ خود چیلنج کرتے ہیں قرآن پاک میں، سورۃ بقرہ میں، آئیں سنتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے، مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو، اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، باقی پیش فَاتَّقُوا نہیں کر النَّارَ سکتے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر استغفر اللہ، ہے، جو استغفر اللہ، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تیار کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و اکبر، تعالیٰ اللہ اکبر۔ ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو، انسانوں کو چیلنج کرتے سمجھاتے ہیں۔ ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربی ادب کا، عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، عربی زبان اور پہ وہ سمجھتے تھے ناستان کو۔ کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس صحیح۔ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک ملتی سورہ پیش جلتی کرو، کوئی اور قرآن بناتا مجید ہو۔ کی سب سے چھوٹی صورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ، صرف 10 الفاظ، بہت لوگوں نے 3 کوشش آیتوں پہ، کی، چھوٹی سی ہے یہ صورت، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، نہیں پائی، اور تا قیامت نہیں کوئی بھی پائی، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں بنا قریباً سکتا ایک جو اللہ سورہ نے بھی پیش بنا نہیں کر دی ہے۔ پائے۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر۔ صحیح۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اس کو اور ثبوت دینا ادبی ہوگا۔ انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی نہیں، دور نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور۔ سائنس کا دور۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، صحیح، ملتے ہیں کہ یہ ٹکراتے ہیں، یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ جی دوستو، آپ نے بہت خوبصورت تقریر سنی، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔